نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کی پیشانی، یعنی ہر مخلوق ہر وقت اللہ کے قابو میں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے۔ کوئی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے، اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب تو ملے گا سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلو تمہیں میرا رب یعنی اس کی قربت مل جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم میری بات نہ مانو، سیدھے راستے پر چلنے کو تیار نہ ہو، توحید کی راہ اختیار کرنے پر تیار نہ ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تو تم تک پہنچا چکا وہ کلام، وہ پیغام کہ جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب میرا رب تمہیں ہٹا کر تمہارے سوا کسی اور قوم کو خلافت دے دے گا، اسے زمین پر بسائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا، یہاں پر وضاحت نہیں ہے لیکن آگے چل کے وضاحت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا اس قوم کے اوپر چھوڑ دی، 8 دن اور 7 راتیں وہ تیز ہوا کے جھکڑ چلتے رہے، اور قوم تھی بڑے اونچے قد کاٹ والی، ہوا نے اٹھا اٹھا کے پھینکا، اور ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے بچا لیا ہود کو بھی علیہ السلام اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بچا لیا ایک بڑے گھاڑے عذاب سے، ایک بڑے بھاری عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی تھی ہر اس شخص کے حکم کی جو کہ سرکش تھا اور جو عنید، حق سے اناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، حق کا دشمن تھا۔ بجائے رسولوں کی پیروی کرنے کے ہر سرکش سردار اور دین کے دشمن سردار اس کے احکامات کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی۔ کیا مراد ہے؟ اب رہتی دنیا تک کوئی قوم عاد کی تعریف نہیں کرے گا، ہمارے دشمن بھی ان کی تعریف نہیں کرتے، ایسی پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر۔ ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں جلانے کے لیے ہمارے دشمن اس قسم کی قوموں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے، فرعون کی تعریف شروع کر دیتے، ابو جہل کی تعریف شروع کر دیتے، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہے ایسے بدبختوں پر کہ رہتی دنیا تک ان پر صرف لعن طعن ہوگی، ان کے نام گالی بن جائیں گے۔ ابو جہل کا نام گالی بن چکا ہے، کسی سرکش انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ فرعون بنا ہوا، گالی بن گئے ہیں ان بدبختوں کے نام۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعن طعن ہی کی جائے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، جان لو کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، جان لو کہ پھٹکار ہے قوم عاد کے لیے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔